اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور انڈیا میں بہت ساری جگہوں پہ سنڈے یعنی 16 جون کو یوم عرفہ منایا جا رہا ہے۔ تو یوم عرفہ سے متعلق کچھ احادیث جو ہیں اس دن کی اہمیت کو جو واضح کرتی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی۔ ایک اور حدیث شریف میں یہ بیان بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ حج کر رہے ہیں اور عرفات کے میدان میں موجود ہیں تو پھر آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ 9 ذی الحج کے دن کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یہ آیت ویسے تو کافی لمبی ہے لیکن یہ جو اس کا پارٹ ہے اس کے بارے میں یہودی جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ مجھے خوب معلوم ہے کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ یہ آیت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن نازل ہوئی۔ اسی طرح سنن النسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ زیادہ غلام لونڈیاں آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اس دن اللہ تعالیٰ مزید قریب آ جاتا ہے، پھر اپنے بندوں کی بنا پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ سنن نسائی، جامع ترمذی اور مسند احمد میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کے دن زیادہ تر یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کچھ احادیث آپ کو بیان کی گئی ہیں یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے۔ تو جن لوگوں میں استطاعت ہے، طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ ضرور اس دن روزہ رکھیں، بشرطے کہ آپ حج نہیں کر رہے اور میدان عرفات میں موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو کلمہ، یہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں اور بندوں سے بہت قریب آ جاتے ہیں اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس دن کثرت سے نہ صرف درود شریف پڑھیں کیونکہ درود شریف ایک بہترین دعا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے دوران اپنی دعاؤں کو مانگیں، اپنی حاجتوں کو مانگیں، اس دن کو ضائع نہ کیجیے گا۔ جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں وہ تو روٹین میں ضرور پڑھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ درود ابراہیم کی بھی کثرت کریں، کیونکہ دیکھیں حج کی جو روایات ہیں، جو طریقہ ہے، وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی اولاد مبارک سے منسوب ہے۔ اس میسج کو دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان کو ضرور انکریج کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا حج کرنے کی توفیق عطا کریں کہ جو قبول بھی ہو اور مقبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔